حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے اس ذکر کو صبح و شام 3 بار پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت و بخشش کے لیے تعلیم فرمائی، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ تسبیح ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا وقت موت نزا کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزا وہ مرحلہ ہے جو انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، اور یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف نہیں آتی، اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پہچانا، نہ میری وحدانیت کی گہرائیوں میں اترا، نہ میری عظمت کو سمجھا، لیکن پھر بھی میں نے تجھے مٹی سے بنایا، تجھے سانس دی، تجھے عقل دی، تجھے شعور عطا کیا، تیرے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، سمندر کو تیرے کام میں لگایا، دن رات کو تیرے لیے بنایا، سورج تیرے لیے نکالا، چاند تجھ پر روشن کیا، بارش برسائی، زمین کو پھلوں سے بھر دیا، رزق کے دروازے کھول دیے، تو گناہ کرتا گیا، میں چھپاتا گیا، تو خطا پر خطا کرتا رہا، میں معاف کرتا رہا، تو نافرمانی میں بڑھتا گیا، میں مہلت دیتا گیا۔ تو جانتا ہے کیوں اے ابن آدم؟ اس لیے کہ تو اس ہستی کی امت ہے جس کے نور کو میں نے تخلیق کی ابتدا میں بنایا، جس کی خاطر میں نے کائنات کو وجود بخشا، جس کے آنے کی بشارت میں نے ہر نبی کو دی، جس کے ذکر پر فرشتے جھک جاتے ہیں، جس کے نام پر میں نے عرش کو سجایا، جس کی امت کے لیے میں نے اپنی رحمت کو عام کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، لیکن تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ میں نے اس کے ماننے والے کے ساتھ اپنی رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اے ابن آدم، تجھے کیا معلوم کہ تیرے آنسو جب رات کی تنہائی میں بہتے ہیں تو ان کا ایک ایک قطرہ آسمان پر چمکتا ہے، صرف اس نسبت کی وجہ سے جو تجھے میرے محبوب سے ہے۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑتا، تیرے گناہوں کے باوجود تجھے رزق دیتا ہوں، تیرے بھٹکنے کے باوجود تجھے ہدایت عطا کرتا ہوں، صرف اس نسبت کی لاج رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے دل میں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو نے دنیا میں سوائے میرے محبوب کے در پر جھکنے کے اور کچھ نہ کیا تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ جس نے میرے محبوب کے در کو پہچان لیا اس نے دراصل مجھے پہچان لیا۔ جس نے ان کے راستے پر چلنے کا عہد کیا، میں نے اس کی مشکلیں آسان کر دی۔ جس نے ان کی محبت کو اپنی زندگی کا محور بنایا، میں نے دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں لکھ دیں۔ اے ابن آدم، تو اگر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار بھی دل سے درود پڑھ لے تو وہ درود آسمان سے فرشتے اٹھا کر میرے حضور پیش کرتے ہیں، اور میں وہ درود سن کر تیرے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم، تو اگر ساری زندگی سجدہ بھی نہ کر سکے مگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت لے کر میرے سامنے آ جائے تو میرا کرم تجھے وہ عطا کر سکتا ہے جو کسی اور کو نہ ملا ہو۔ اے ابن آدم، میرے محبوب نے جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اور خون میں نہا گائے تو انہوں نے میرے فرشتے کے کہنے پر یہ نہ کہا کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، بلکہ کہا اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور جب ان کی رحمت تیرے لیے اتنی وسیع ہے تو میری رحمت کی کیا حد ہوگی۔ اے ابن آدم، میری صفت غضب سے پہلے میری رحمت کو لکھا گیا، میری ناراضگی سے پہلے میری معافی کو لکھا گیا، اور میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی وسیع ہے، لیکن یہ سب اس لیے کہ تو
اس ہستی سے جڑا ہے جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو دنیا کے ہر در سے خالی ہو جائے لیکن تیرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہو تو سمجھ لے تو خالی نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت تیرے دل میں وہ چراغ ہے جس کی روشنی قیامت کی اندھیری راہوں میں تیرے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اے ابن آدم، اپنے گناہوں سے نہ گھبرا، میرے در سے مایوس نہ ہو، کیونکہ تو اس کا بندہ ہے جو رحمان ہے، لیکن تو اس نبی کا بھی امتی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ میں تیرے گناہوں کو اس نسبت کے صدقے معاف کرتا ہوں، تیرے اعمال کم ہوں تو بھی ان کی امت ہونے کا سہارا تیرے لیے کافی ہے۔ بس آ جا میرے حضور، جھک جا، میری طرف پلٹ آ اور ایک بار دل سے پکار لے، یا اللہ بخش دے، اور دل سے میرے نبی پر درود بھیج دے، کیونکہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ تو دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق اس وقت ہوئی جب ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ قلم تھا، نہ لوح، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ سورج، نہ چاند، نہ دن، نہ رات، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات۔ صرف اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اٹھایا اور 4 حصے کیے۔ ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح پیدا کیا، تیسرے سے عرش پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھا، اور یہی نور تمام انبیاء علیہم السلام کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، اور اسی طرح یہ نور نسل در نسل انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں سے گزرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور وہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے نہایت خوبصورت اور پاکیزہ نوجوان تھے، جن کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، جسے دیکھ کر عورتیں ان سے نکاح کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن یہ نور اللہ کا امانت تھا جو صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مخصوص تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے ان سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس پر وہ عورت مایوس ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کا تعلق بھی ایک معزز اور پاکیزہ خاندان سے تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو اسی رات نور محمدی ان کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ میرے دل کو سکون ملتا رہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر داخل ہو چکا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک دن خواب میں سنا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تو تمام جہانوں کے سردار کو جننے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا تو مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت پھیل گئی، ہر طرف خوشبوئیں پھیلنے لگیں اور درختوں کے پتوں سے کلمہ طیبہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر گئے اور اسی دوران مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 4 عورتیں آئیں جن کے چہرے روشن تھے اور خوشبو سے مہک رہے تھے۔ ان میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران، حضرت صفیہ اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ یہ سب عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں رہیں، اور جب رات کا وقت آیا اور کائنات پر خاموشی چھا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کہو اس بچے کا نام محمد رکھو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور سر آسمان کی طرف بلند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی جیسے توحید کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش کدہ فارس جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ کعبہ کے ارد گرد بتوں کے چہرے نیچے گر گئے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ شیاطین کو آسمانوں سے دھکیل دیا گیا۔ آسمان پر شہاب ثاقب گرنے لگے اور جنات کہنے لگے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ زمین پر ہر چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے اور ہوائیں خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کو جب ولادت کی خبر دی گئی تو وہ خوشی خوشی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا کیونکہ انہیں خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ دودھ پلائیں۔ حضرت حلیمہ کی گھر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو گئیں۔ جو اونٹنی دودھ نہ دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی، خشک زمین سبز ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور دنیا جان گئی تھی کہ رحمت للعالمین تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ لمحہ صرف ایک پیدائش کا لمحہ نہ تھا بلکہ پوری کائنات کے لیے خوشی، نور اور رحمت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میرے کمرے میں ایک ایسا نور پھیلا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے اور میں نے ایک نور دیکھا جو میرے جسم سے نکلا اور اس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا۔ اسی وقت آسمان کے ستارے غیر معمولی طور پر جگمگانے لگے۔ قریش کے کئی لوگوں نے خوابوں میں عجیب مناظر دیکھے۔ یہ سب اس عظیم ہستی کی آمد کے آثار تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور آپ کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا جو اس وقت عرب میں غیر معروف نام تھا۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا وہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد حسب قریش کی روایت کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے باہر کے دایا کے حوالے کیا گیا تاکہ بچے کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ چنانچہ بنو سعد کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ جاتے ہی برکتوں کا نزول ہوا۔ ان کی سواری جو کمزور تھی تیز ہو گئی، ان کے جانور دودھ سے بھر گئے، ان کے کھیت سرسبز ہو گئے اور جہاں جہاں وہ گئیں لوگ کہتے کہ حلیمہ کے ساتھ کوئی غیر معمولی بچہ ہے جو برکت کا سر چشمہ ہے۔ حضرت حلیمہ نے خود بیان کیا کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنو سعد پہنچے تو قحط سالی تھی لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں رزق بڑھنے لگا۔ یہ سب کچھ اس نور نبوت کے طفیل تھا۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد مکہ واپس آئیں مگر والدہ کی محبت اور آپ کی جسمانی صحت کو دیکھ کر آپ کو مزید اپنے ساتھ لے گئیں۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات ظاہر فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل نکال کر اس سے سیاہی نکال لی، پھر اسے نور سے بھر کر واپس رکھا۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے اور یہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں شیطان کے اثرات سے پاک کر دیا تھا۔
آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئیں تاکہ اپنے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت کرا سکیں اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی یتیم ہو گئے۔ اب آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، جنہوں نے آپ سے بے حد محبت کی اور ہر وقت آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تو آپ کو بھی اپنے پاس بٹھاتے اور کہتے کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کا مقام بہت بڑا وسیع اور عظیم ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، جو آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ہر وقت آپ کا خیال رکھتے تھے اور تمام قریش کے درمیان آپ کا دفاع کرتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی، دیانت، عاجزی، تحمل، نرمی، انصاف پسندی اور غور و فکر کی خوبیاں نمایاں تھیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بچوں کے کھیلوں میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ ہمیشہ اکیلے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی رات کے وقت آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، جیسا کہ تمام انبیاء نے کی۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ یہ سادگی، عاجزی اور محنت کی تربیت تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے تو ایک مقام بصرہ میں آپ کا ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک نصرانی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، جو اپنی عبادت اور علم کے لیے مشہور تھا۔ بحیرہ راہب کو اپنی کتابوں اور دینی علم کی روشنی میں یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ جو مکہ سے آیا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہی آخری نبی ہے جس کا ذکر تورات و انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ جب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ علامات دیکھیں جو تمام پیغمبروں کی علامات سے ہم آہنگ تھیں۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، جسمانی حالت اور آسمان کی طرف جھانکنے کی عادت کو بھی پہچانا۔ اس نے فوراً ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ عظیم مقام کا حامل ہے، اس میں وہ نشانیاں ہیں جو آخری نبی میں پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ اس بچے کو شام کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ راہب یہ جانتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں دنیا کی روشنی دے گا اور اس کی آنے والی نبوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ بحیرہ نے بتایا کہ جب وہ بچہ مکہ سے شام کی طرف آ رہا تھا تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور زمین پر ہر طرف سکون کی فضا محسوس ہو رہی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کیونکہ یہ بچہ وہ نور ہے جس کا انتظار تمام انسانیت کر رہی تھی۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو فوراً واپس مکہ لے جائیں، کیونکہ یہودی اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور یہ بچے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ نہ صرف عربوں میں بلکہ دنیا بھر کے دین و مذاہب کے علم میں تھا، اور مختلف راہبوں، عابدوں اور علماء نے آپ کی شان میں مختلف نشانیاں دیکھ رکھی تھیں۔ یہ واقعہ نہ صرف اس بات کا غماز تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کسی نہ کسی مقام پر پہچانے جاتے ہیں، بلکہ اس بات کا بھی غماز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی جانب سے خصوصی تحفظ اور ہدایت کی جا رہی تھی۔ ابو طالب نے اس مشورے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس سفر کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا رخ آیا، جہاں آپ کی نبوت کا چرچا بڑھنے لگا اور لوگ آپ کو زیادہ غور سے دیکھنے لگے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے اس ذکر کو صبح و شام 3 بار پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے تاکہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ تسبیح ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے دل میں سکون، اطمینان اور نیک عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے والا شخص با وقت موت نظر
نزا کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزا وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے اور یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف یا نزا کی سختی نہیں آتی اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس تسبیح کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں محفوظ رہنا ہے۔ جب انسان کی موت کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا عذاب کا گڑھا۔ لیکن جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں سکون و راحت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، وہ شخص جو اس تسبیح کو پڑھتا رہا ہے قیامت کے دن بھی اللہ کی خاص مغفرت سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخر کار اس تسبیح کو پڑھنے والا شخص جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور راحتیں تیار کی گئی ہیں۔ جنت میں وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی تکلیف، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور سکون اس کا مقدر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اے ابن آدم، تو گناہ پر گناہ کرتا ہے، میں خاموشی سے دیکھتا ہوں، صرف اس امید پر کہ تو پلٹے گا، توبہ کرے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تیری خطائیں دیکھ کر بھی تیرا رزق نہیں روکتا، تو مجھ سے دور جاتا ہے، میں تجھے قریب کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہوں، تو رات کی تاریکی میں روتا ہے، میں عرش پر تیرے آنسوؤں کو سنبھالتا ہوں، تو لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوں، تو گرتا ہے، میں تھام لیتا ہوں، تو بھول جاتا ہے، میں یاد رکھتا ہوں، تو تھک جاتا ہے، میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں، تو ٹوٹ جاتا ہے، میں تجھے جوڑ دیتا ہوں، تو توبہ کا ایک قدم بڑھاتا ہے، میں بخشش کی 1000 راہیں تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تو مٹی میں بھی چھپ جائے میں وہاں بھی اپنی رحمت بھیج دوں، تو بس ایک بار دل سے کہہ دے یا اللہ، پھر دیکھ میں تجھے کیسے سینے سے لگاتا ہوں، کیونکہ تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو گنہگار صحیح مگر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھے پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔